أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون. وفي هذه الآية دليل على أنها بدرية كما قال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مشرکین کے اس عمل پہ تردید فرماتے ہیں کہ انہوں نے مومنین کو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے سے منع کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے تو وہ کفار و مشرکین نے آپ کو منع کر دیا، اور کفار و مشرکین یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے جو ہیں مجاور ہیں، ہم ہی بنائے خلیل کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمائی کہ اللہ کے گھر کے وارث وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی احوال ہے کہ مختلف مسلمان ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ کے مزار ہیں ان لوگوں کے غلط لوگ جو ہیں وہ مجاور اور اس کے ولی اور وارث بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ یہ تو وارث ہونے کی وجہ سے مالک بن بیٹھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہو یا اللہ کے مساجد ہوں یا اسی طرح دین کے دوائر ہوں یا اسی طرح کسی اولیاء اللہ کا مقام ہو، ان کی ولایت کا حق تو ان کو پہنچتا ہے جو صحیح معنی میں اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اس کے پیغمبر کے احکام کے تابع ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ کا وارث اور کعبۃ اللہ کا والی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، کہ جنہوں نے صحیح معنی میں ملت ابراہیم کو زندہ کیا، جنہوں نے صحیح معنی میں ملت ابراہیم علیہ السلام کو جاری کیا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے قوت بازو سے کفار کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور بتوں کے عبادت گزار جو ہیں وہ دعویٰ کریں کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں، تو اتنا بڑا جھوٹ کیسے ہو؟ یعنی لات اور عزا اور منات کے پجاری یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے ہیں، وہ بت شکن ہیں، وہ بتوں کی عبادت کو ختم کرنے والے ہیں، اور یہ بتوں کے بنانے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں آنے والوں کو منع کرتے ہیں، مسجد الحرام میں اپنے احکام عمرہ کو پورا کرنے والوں کو منع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انکار فرمایا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وما كانوا اولیاء، یہ وارث نہیں ہے، ان اولیاء الا
المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ولایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ڈرنے کا پہلا درجہ کیا ہے کہ شرک سے بچے، سب سے پہلا اتفاق کیا ہے کہ شرک سے بچے، اس کے بعد یہ ہے کہ گناہوں سے بچے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ اتری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے عمرے کے لیے اور کافروں نے آپ کو روکا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے